آج کی جمعۃ المبارک کی اس مختصر نشست میں ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں چند گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا ایک سفر ہے اور اس سفر پہ چلنے والے مسافروں نے دو راہیں اختیار کی۔ ایک وہ راہ ہے جو خواہشات کی ہے، بظاہر لذتوں کا راستہ ہے، لیکن اس کا انجام بڑا ہولناک اور بڑا خطرناک ہے، اور اس کے آخر میں یا ویلتا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے ہلاکت، یہ الفاظ ہیں۔ اور دوسرا وہ راستہ ہے جس پر چلنے والے جب اپنا سفر مکمل کرتے ہیں تو فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج کے سبق میں ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آج صبح میں نے پڑھی تو میرے ذہن میں آیا کہ اسی پر آج بات کر لی جائے۔ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے قیامت کا تذکرہ فرما رہے تھے اور جہنم کا ذکر فرما رہے تھے۔ جہنم کی آگ اور جہنم کی ہولناکیوں کا بیان جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ حدیث میں کیا واقعہ، ذرا پورا واقعہ سن لیجئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جہنم کا تذکرہ اور آگ کی ہولناکیوں کا ذکر سننے کے بعد جب میری آنکھوں میں آنسو آئے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ما یبکی کہ یا عائشہ، عائشہ یہ بتاؤ کیوں رو رہی ہو، رونے کی وجہ تو بتاؤ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا ذکرت النار فبکیت، آپ نے آگ کا ذکر کیا تو میں رو پڑی کہ وہ اتنی سخت آگ ہے، اتنی ہولناک آگ ہے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر میں نے ایک سوال کیا، وہ سوال اور پھر حضور کا جواب، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر میں نے جہنم پر رونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے کہا فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا قیامت والے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے یا بھول جائیں گے؟ یا رسول اللہ اتنا ہولناک منظر ہوگا۔ سوال یہ هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، کیا آپ اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن یاد رکھیں گے یا نہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اما فی ثلاثت مواطن، عائشہ تین موقع ایسے ہوں گے قیامت والے دن فلا یذکر احد، کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکے گا۔ یعنی روز محشر کو تین موقع، تین وقت ایسے ہوں گے کہ ان تین اوقات میں کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا موقع اور پہلا منظر بیان کیا،
फरमाया इंदल मीज़ान हत्ता यालमा अयखिफ़्फ़ु मीज़ानहु अम यसकुलु। हुज़ूर फरमाते हैं पहला वो मौका होगा जब मीज़ान लगा दिया जाएगा, तराजू लगा दिया जाएगा, और तराजू के अंदर एक जानिब नेकियां रखी जाएंगी, दूसरी जानिब बुराइयां रखी जाएंगी। जब मेरी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, हर बंदे की ये बारी आनी है। हुजूर फरमाते हैं आयशा, जब तराजू के सामने बंदा खड़ा होगा और उसकी नेकियां और बुराइयां तोली जा रही होंगी, ये वो वक्त होगा, उस वक्त कोई किसी को याद नहीं कर सकेगा। हर बंदा अपने तराजू की तरफ मुतवज्जे होगा। हर बंदे की सबसे बड़ी फिक्र ये होगी, काश मेरा नेकियों का पलड़ा भारी हो जाए। कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। ज़रा भर नेकी वो भी वहाँ तुम्हें नज़र आएगी, ज़रा भर बुराई तुम्हें वो भी वहाँ दिखाई देगी। लोगों, आज वक़्त है अपनी नेकियों का पलड़ा भारी कर लो। आज वक़्त है अपनी नेकियों के पलड़े को ज़्यादा कर लो। उस वक़्त बंदा कोई किसी को याद नहीं करेगा, बस एक ही फिक्र होगी, काश मेरी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाए। अब थोड़ी सी ये बात भी हो जाए कि नेकियों का पलड़ा भारी कैसे होगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी लाया जाएगा क़यामत वाले दिन, मेरा उम्मती होगा, उसकी बदअमालियों के 99 दफ्तर 99 रजिस्टर पड़े हुए होंगे, बुराइयों वाले पल्ले में वो रख दिए जाएंगे। वो बंदा ये समझेगा कि हाय अब तो मैं पकड़ा गया, अब तो मेरी निजात की कोई सूरत नहीं है, अब तो मेरे लिए बर्बादी बर्बादी है, अभी जहन्नम की तरफ धकेल दिया जाऊंगा। इतने में हुजूर फरमाते हैं एक कागज़ का पुर्जा उसको दिया जाएगा कि तेरी नेकी भी तो है ना, इसको भी तुलवाना चाहिए। वो कहेगा 99 दफ्तर बुराइयों के एक जानिब है, एक कागज़ का पुर्जा नेकियों का, ये इनके मुकाबले में क्या करेगा। लेकिन कहा जाएगा आज तो इंसाफ होगा, नेकी को भी तोला जाएगा, बुराइयों को भी तोला जाएगा। हुजूर फरमाते हैं वो कागज़ का टुकड़ा उसके नेकियों वाले पल्ले में रख दिया जाएगा। वो यही समझेगा कि इसके साथ क्या फ़र्क पड़ना है, एक रजिस्टर भी पूरा कोई नहीं है, उधर तो 99 रजिस्टर हैं। लेकिन वो कागज़ का एक पुर्जा जब नेकियों वाले पल्ले में रखा जाएगा, उसके अंदर इतना वज़न होगा, 99 दफ्तर रजिस्टर बुराइयों के हवा में उड़ जाएंगे, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। बंदा हैरान हो जाएगा, ये मेरी कौन सी नेकी है, ये कौन सा अमल है जिसने 99 गुनाहों के दफ्तरों को हल्का कर दिया है। वो खोल कर देखेगा तो उस पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों, अकीदा तौहीद इतना कीमती अकीदा है, अगर गुनाहों पर बंदा इस्तिग़फ़ार करता रहे, गुनाहों पर तौबा करता रहे और इस अकीदे पर मरते दम तक कायम रखे, अकीदा तौहीद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नेकियों को मिटा देने वाला है, नेकियों बुराइयों को मिटा देने वाला है, नेकियों का पल्ला भारी कर देने वाला है। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिस आदमी ने ये कह दिया इस धरती पर माबूद सिर्फ कौन है, इसी अकीदे पर उसकी मौत वाक़या हो गई, मौत के वक़्त भी कहता हुआ गया ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पर अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम किया, अल्लाह उसकी गुनाहों को माफ़ फरमा के नेकियों वाला पलड़ा भारी फरमा देगा। अल्लाह हम सबको मौत के वक़्त कलमा तय्यबा नसीब फरमाए। इसलिए हुजूर ने फरमाया लकीनू मौताकुम,
बिशहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। जब किसी पे मौत के आसार देखो तो उसके पास दीगर बातें करने की बजाय ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। हम जा रहे होते हो, मैनू पहचानो ना जी, ए चाचे और ही आए ने, अबू बुला रहे नू, भाई बुला रहे नू, पहचानो बेटा है। हुजूर फरमाते हैं मत अपनी पहचान करवाओ, उसको इस वक्त कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि उसकी ज़बान पर मौत के वक़्त ये कलमा तौहीद जारी हो जाए, वो दुनिया से अल्लाह की वहदानियत की गवाही देता हुआ जाए। कल क़यामत वाले दिन जब मीज़ान और तराजू रखा जाएगा, जो बंदा दुनिया से तौहीद की गवाही देता देता गया, अल्लाह उसको माफ़ फरमा देंगे। मेरे पास उस दिन यहाँ कुछ साथी आए, वो अपनी किसी मैयत का जिक्र कर रहे थे, तो ये कैफियत हो गई, वो कैफियत हो गई, और साथ ये अफसोस कर रहे थे कि हमने कलमा का विर्द नहीं किया, उसको नहीं पढ़वाने की कोशिश की। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा हमने कहा कि वालदा समझेगी कि अब ये मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं कि अभी, तो हमने कहा नहीं नहीं अम्मी जान आप ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी, यही कहते रहे कि वो दुनिया से चली गई। मैंने कहा देखो ना कैसे कैसे शैतान इंसान को पट्टियाँ पढ़ाता है और अमल से रुकवाने की कोशिश करता है। जाना तो उसने वैसे भी था, और अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया होता तो उसकी ज़बान पे कलमा जारी हो जाता तो कितनी खुश नसीबी थी। इसलिए जब भी अपने किसी अजीज़ के मौत के आसार देखो तो फ़ौरन कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। उसको ये ना कहो कि पढ़, बल्कि ख़ुद पढ़ो ताकि सुनकर उसे भी याद आ जाए। खैर, बात तो मीज़ान की हो रही थी। हुजूर फरमाते हैं आयशा, जब तराजू रखा जाएगा, नेकियां एक जानिब रखी जाएंगी, बुराइयां दूसरी जानिब रखी जाएंगी, उस वक़्त कोई किसी को याद नहीं करेगा, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह अगर हुआ तो काम आ जाएगा। और एक और हदीस सुन लीजिए, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलिमताने खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान हबीबताने इंदर रहमान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हुजूर फरमाते हैं लोगों, दो कलमे ऐसे हैं खफीफताने अलल लिसान, पढ़ने में ज़बान पर बड़े हल्के हैं, सकीलताने फिल मीज़ान, तराजू में बड़े वज़नी होंगे, तराजू नेकियों वाले को बड़ा झुका देने वाले होंगे, और अल्लाह को वो दो कलमे बड़े महबूब हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। कहो ज़रा सारे सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह हमें इन पे पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। चलते फिरते पढ़ते रहो, सोते जागते पढ़ते रहो, और ये क्या है, तराजू को वज़नी करने वाली चीज़ें हैं, और इसकी कीमत का पता उस वक़्त लगेगा जब तराजू लगा हुआ होगा और फिर रखा जाएगा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सुभान अल्लाह, अपनी तौहीद के कलमों से बड़े खुश होते हैं। नहीं सुनिए एक और हदीस सुनिए, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोने के लिए जब बिस्तर पर आओ 33 बार सुबहान अल्लाह कहो, अल्लाह तेरी ज़ात शरीकों से पाक है। ये बात ज़हन में रखो, वज़ाइफ जितने भी हैं उनको समझ कर पढ़ना चाहिए, तब इनके अंदर वज़न आएगा ना। अकीदा उसके मुताबिक ना हुआ तो ज़बान पे कहते रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ज़बान के साथ जो जुमला कहो, दिल उसकी गवाही दे सुबहान अल्लाह। सारे कहो ज़रा ऐ अल्लाह तू शरीकों से पाक है, तेरी ज़ात में कोई शरीक नहीं, तेरी सिफ़तों में कोई शरीक नहीं, तेरे कमालात में कोई शरीक नहीं, तेरे इख्तियारात में कोई शरीक नहीं, सुबहान अल्लाह। 33 बार कहो सुबहान अल्लाह, फिर 33 बार कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का माना अल्लाह सब तारीफ़ें तेरे लिए हैं। आज दुनिया के अंदर जिस किसी के पास जो भी सिफ़त है, असल में तो तेरी सिफ़त है या अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ें तेरे लिए हैं। और फिर 34 दफ़ा कहो
اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، باقی سب چھوٹے ہیں، سب سے بڑی تیری ذات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَذَلِكَ مِئَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ۔ اے میری امت کے لوگوں، جب 33 بار سبحان اللہ کہو گے، 33 بار الحمدللہ کہو گے، 34 بار اللہ اکبر کہو گے، یہ زبان کے حساب سے تو 100 ہوں گے، قیامت والے دن ترازو میں پورے 1000 بن کر تولے جائیں گے۔ الف فی المیزان، حضور فرماتے ہیں زبان پر 100 ہیں اور میزان میں 1000 ہوں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کلمات یہ جو ہیں ترازو کو بھرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ، جب ترازو لگایا جائے گا، نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی، برائیاں تولی جا رہی ہوں گی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر ایک اپنے ترازو اور میزان کی فکر میں ہوگا۔ لیکن سن اے عائشہ، جس کی زبان پر اللہ کی وحدانیت کے کلمے ہوئے اس کا میزان جلدی بھر جائے گا۔ اور ایک اور حدیث سنا کے پھر اگلی بات کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء اسقل فی المیزان من حسن الخلق، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں، اگر میزان میں وزن ڈالنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، تو سنو ما من شیء اسقل فی المیزان من حسن الخلق، مجھ سے پوچھو اچھے اخلاق سے بڑھ کر اور کوئی وزنی چیز میزان میں نہیں ہے۔ نمبر 1 کلمہ توحید، اللہ کی وحدانیت کے کلمے، اور اس کے بعد حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ اپنے اخلاق کو اچھا کرو، لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرو، لوگوں کی غلطیوں پر درگزر کرو، معاف کرنے والے بنو، اچھے اخلاق سیکھو اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ حضور فرماتے ہیں اچھے اخلاق سے بڑھ کر اور وزنی چیز کوئی نہیں ہوگی۔ پھر اچھا اخلاق بھی میزان کو نیکیوں سے بھر دے گا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آج بد اخلاقی بڑی عام ہے، ہمارے معاشرے میں بد اخلاقی بڑی عام ہے۔ کہیں قومیت کی بنیاد پر بد اخلاقی، دوسری قوم کو حقیر سمجھنا، کہیں سیاسی طور پر، کہیں مذہبی طور پر اپنی پارٹی کو بہت اونچا سمجھنا، دوسری کی پارٹی کے خلاف غلط زبان استعمال کرنا۔ میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ یہاں پہ موقع ہے، لیکن اخلاق کے حوالے سے اتنی بات ضرور کر رہا ہوں۔ یہاں پہ آپ ساری پارٹیوں کے لوگ موجود ہوں گے، میں کسی پارٹی کی طرف نہ آپ کو دعوت دیتا ہوں، جو آپ کی پارٹی ہے وہ اس پہ رہیں، لیکن خدا را اخلاق کے دائرے کے اندر رہیں۔ دوسری پارٹی والوں کو بے دین کہنا، دوسری پارٹی والوں کو بے ایمان کہنا، اور کہنا کہ ہم ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، یہ نہ ان الیکشنوں سے کبھی اسلام آیا ہے؟ کیوں بھائی آیا ہے جی؟ بتاؤ جی، کتنے سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے؟ نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ ہاں، آپ کو جو پارٹی پسند ہے، جس کے ساتھ آپ کا لگا رہیں اس کی طرف، لیکن خدا را یہ نہ کہے کہ سارا اسلام کا جھنڈا میں نے اٹھایا ہوا ہے، باقی سارے تو بے ایمان ہیں۔ نہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ رہو۔ حضور فرماتے ہیں اگر ترازو کو بھرنا چاہتے ہو تو اچھے اخلاق سے بڑھ کے اور کوئی چیز بھرنے والی نہیں ہے۔ اور ایک موقع پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوے لوگو، جو آدمی مجھے یہ گارنٹی دے کہ میں حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، حق ہے میرا، میں جھگڑا کر سکتا ہوں لیکن میں چھوڑ دوں، چلو یار کوئی بات نہیں، حضور فرماتے ہیں جو یہ کام کرے گا میں اس کے لیے جنت کے محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آج لوگ خوش ہوتے ہیں میرا بیریا میں پلاٹ ہے، میرا فلاں جگہ پہ پلاٹ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج تجھے جنت میں پلاٹ لے کر دوں۔ کبھی جھگڑا چھوڑ دے۔ اور نمبر 2 حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی مزاح کے اندر بھی، گپ شپ میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اس کو میں جنت کے مرکز میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور نمبر 3 حضور نے فرمایا جو اپنے اخلاق اچھے کر لے اس کو جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر محل کی ضمانت دیتا ہوں۔
جی میرے بھائیوں، تو اچھے اخلاق، حضور فرماتے ہیں ما من شیء اسقل فی المیزان من حسن الخلق، اچھے اخلاق سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوگی میزان کے اندر۔ اور ایک اور بات بھی سن لیجئے میزان کو بھرنے والی، حضور نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہے، 1 کی رات ثواب ملتا ہے۔ جو آدمی دفن تک شریک رہتا ہے 2 کی رات ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی لہو اسقل فی میزانہ من احد، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، 1 کی رات احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا ترازو میں قیامت کے دن۔ جی جنازے میں جا کے بھاگنے کی چکر میں ہوتا ہے، جلدی نکل جائیں، بس میت کے رشتہ داروں کو منہ دکھائیں اور پھر نکلیں جناب۔ حضور فرماتے ہیں دفن تک شریک رہو، 2 احد پہاڑ کے برابر وزن تمہارے نام اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ چیزیں ہیں میزان کو بھرنے والی۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ 3 موقع ایسے ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نمبر 1 میزان کے موقع پر جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نمبر 2 حضور نے فرمایا وَعِندَ الْكِتَابِ حَتَّى لَيَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ فِي يَمِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ۔ نمبر 2 جب نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے بلایا جائے گا فلاں کا بیٹا فلاں آ جائے، فلاں بن فلاں آ جائے، جب مجھے بلایا جائے گا، جب آپ کو بلایا جائے گا، حضور فرماتے ہیں عائشہ جب نام پکارا جائے گا اعمال نامے کے لیے اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر ایک اس فکر میں ہوگا مجھے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے۔ اور تیسرا موقع حضور نے فرمایا وَعِندَ الصِّرَاطِ، صراط پل صراط پر جب وہاں سے گزارا جائے گا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ فرماتے ہیں سب کو ہم نے دوزخ کے اوپر سے گزارنا ہے، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر تقوی والے پار ہو رہے ہوں گے، ظالم گرائے جا رہے ہوں گے۔ عائشہ پل صراط پر بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کر رہا ہوگا۔ یہ 3 وہ موقع ہیں جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نمبر 1 حضور نے فرمایا میزان کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نمبر 2 حضور نے فرمایا نامہ اعمال کی تقسیم کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نمبر 3 حضور نے فرمایا پل صراط سے گزرتے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ وقت پورا ہو گیا، آخری بات سناؤں، قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، ماں باپ سے دور بھاگے گا، اولاد سے دور بھاگے گا، کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اپنی وجہ سے دوسروں کی فکر ختم ہو جائے گی۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اس دن مجرم کہے گا میرے ماں باپ کو دوزخ میں ڈال دیجئے، میرے بہن بھائیوں کو دوزخ میں ڈال دیجئے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، میرا وہ کنبہ قبیلہ جس پر مجھے بڑا ناز تھا، برادری کی وجہ سے میں نے کئی جرائم کیے، آج ساری برادری کو دوزخ میں ڈال دیجئے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جتنے لوگ زمین میں بستے ہیں سب کے سب دوزخ میں ڈال دیجئے، مجھے بچا دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی، نانا جرم تو کرے سزا کسی اور کو ملے، یہ تو نہیں ہوگا
جو اللہ کا باغی ہے آج جہنم میں اسی کو جلایا جائے گا، دوزخ میں اسی کو ڈالا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوے لوگو، موت سے پہلے موت کی تیاری کرو ورنہ بڑا سخت دن آنے والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر فرمایا اپنی برادری کے لوگوں کو، اے بنو عبد المطلب، اے بنو عبد مناف، اور اپنی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ کا نام لیا، اے فاطمہ، ہر ایک کا نام لے لے کر کہا کہ اعمال کرو، اعمال کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، ورنہ اس ناز میں نہ رہنا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ حضور نے واضح بتا دیا اگر میرا قریبی رشتہ دار بھی ایمان سے ہٹ گیا تو اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور کون مائی کا لال ہے، اور کون مائی کا لال ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حسب نسب کی جگہ نہیں ہے، یہ ایمان اور اعمال کی جگہ۔ ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ایمان اور اعمال کے ساتھ اگر نبی کی رشتہ داری ہو جائے تو پھر سبحان اللہ، پھر تو کیا ہی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، جن کو ایمان اللہ نے دیا، ان کی تو عظمت ہے ہی الگ شان والی، ان کی عظمتوں کے تو کیا کہنے، لیکن ایمان کے بغیر کوئی حسب نسب کام نہیں آئے گا۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر مرتے دم تک قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔